السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب نے تاجدار اور عالم زیب کی محبت بھری داستان بڑے ذوق و شوق سے دیکھی نا؟ اور ہیرا منڈی میں موجود اس لو اسٹوری کو دیکھتے ہوئے آپ سب کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور آپ سب نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس لو اسٹوری کو پسند کیا۔ لیکن کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ اصلی زندگی میں بھی تاجدار اور عالم زیب کبھی موجود تھے؟ جی ہاں، یہ بالکل ایک سچائی ہے کہ بالکل ایک اصلی زندگی میں ایک ریئل لو اسٹوری موجود تھی، جو کہ تاجدار اور عالم زیب کی لو اسٹوری تھی اور جسے رد و بدل کے بعد ہیرا منڈی میں شامل کیا گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصلی تاجدار اور اصلی عالم زیب کون لوگ تھے اور یہ کہاں موجود تھے۔ تو یہ کہانی ہے پاکستان کے شہر خیرپور کی اور وہاں موجود بہت بڑی ہیرا منڈی کی۔ تو جناب وہاں کے جو والی ریاست تھے یعنی بادشاہ تھے امام بخش صاحب، میر امام بخش، ان کے ولی عہد شہزادہ میر علی نواز ناز۔ تو یہ جو کیریکٹر ہے میر علی نواز ناز، یہ تھے ہمارے تاجدار صاحب، نہایت خوبصورت، ہینڈسم، وجی اور شاعری اور موسیقی سے بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھنے والے۔ یہ خود بھی اردو، عربی، سندھی اور دیگر بہت ساری زبانوں میں شاعری کرتے تھے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادے صاحب کی کیا بات تھی، ایک دنیا ان کے اوپر مٹتی تھی۔ وہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی زیادہ دولت مند شہزادے تھے اور آنے والے وقت میں وہ بادشاہ میر امام بخش کی جگہ والی ریاست یعنی بادشاہ سلامت بھی بننے والے تھے۔ تو ایک دن یہ جو ہمارے تاجدار تھے یعنی علی نواز ناز صاحب، شہزادے صاحب، یہ ایک دن اپنے محل سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے ملازمین کے ساتھ بگی میں بیٹھے اور گھوڑوں کی یہ بگی چلتی ہوئی ایک جگہ سے گزری۔ تو جب یہ ایک جگہ سے گزری تو وہاں پر ان کو ایک نہایت ہی سریلی مترنم آواز آئی۔ انہوں نے بگی والوں کو اشارہ کیا کہ گھوڑے کو روکو اور اس کے بعد وہ بگی میں بیٹھ کے اس خوبصورت غزل کو سننے لگے جو کوئی نہایت ہی حسین آواز میں خاتون گا رہی تھی۔ اس کے بعد جب یہ گانا تمام ہوا تو انہوں نے اپنے ملازمین سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو تمام ملازمین نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ شہزادے صاحب، یہ یہاں کی ہیرا منڈی کی سب سے مشہور طوائف اقبال بانو یعنی بالی عرف بالی، جنہیں پیار سے بالی کہا جاتا تھا، ان کی آواز ہے اور ان کی آواز کا شہرت تمام دنیا میں ہے کیونکہ یہ اتنی مشہور و معروف طوائف ہیں کہ ان سے تو ملنے کے لیے بھی وقت لینا پڑتا ہے بھائی۔ اس پر تو شہزادے صاحب اور متاثر ہوئے، انہوں نے کہا واقعی یہ آواز تو اس لائق ہے کہ اسے بار بار سنا جائے اور اسے سننے کے لیے بے شک وقت ہی کیوں نہ لینا پڑے، لیکن میں تو جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ خاتون کون ہے اور دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں۔ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہو وہ یقیناً دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ چنانچہ ہمارے تاجدار یعنی میر علی نواز ناز شہزادے صاحب جو تھے وہ اس آواز پر بالکل عاشق ہو گئے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے ملازمین کو بالی کے کوٹھے پہ یعنی ہیرا منڈی میں بھیجا کہ وہاں پر جا کر ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے۔ جب ملازمین وہاں پہنچے تو اقبال بانو بالی جو کہ ایک نہایت ہی نوجوان، حسین و جمیل، دلکش دوشیزہ تھیں اور ان کی آواز اور رقص کے تو دیوانے سب تھے ہی، تو انہوں نے بڑی ناز و ادا سے کہا کہ ہمارے پاس تو ابھی کافی عرصے تک وقت موجود نہیں ہے۔ بالی کو اصل میں نگران کے طور پر موجود تھے ان کے بھائی اور ان کے دیگر گھر والے جو بالی کی پوری طرح سے نگرانی کرتے تھے۔ وہ کہنے کو تو ایک مغنیہ، ایک رقاصہ، ایک گانے والی، ایک ناچنے والی تھی، لیکن ان کے گھر والوں کا عمل دخل ان کی زندگی میں بہت زیادہ تھا اور وہ سب کے سب مل کے بالی کو پورے طریقے سے کنٹرول کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سب کے سب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شہزادہ صاحب اگر بالی سے ملنا چاہتے ہیں تو بالی کے تو ایک ملاقات کی قیمت اتنی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہت ہی زیادہ قیمت بتائی تاکہ یہ ملازمین جا کر شہزادے صاحب کو بتا دیں۔ تو جب سب ملازمین شہزادہ علی نواز کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کر وہاں پر علی نواز ناز شہزادے صاحب کو بتایا کہ وہ تو بہت ہی بڑی رقم مانگ رہے ہیں اور شہزادے صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم محض ایک ملاقات کے ان کو اتنی بڑی رقم دے دیتے۔ اس پر تو جناب شہزادہ علی نواز ناز صاحب نے وہ حرکت کر ڈالی جو واقعی کوئی عاشقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس رقم سے بھی 10 گنا زیادہ رقم نکالی، اسے ایک نہایت خوبصورت لفافے میں پیک
کیا، اس کے ساتھ ایک محبت نامہ لکھا اور اس میں اپنی لکھی ہوئی ایک نہایت خوبصورت عشقیہ غزل بھی شامل کی، اور اس کے بعد اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ لے جا کر بالی کو پیش کیا جائے۔ ملازمین ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس رقم میں اس زمانے میں ایک چھوٹا موٹا شہر بھی خریدا جا سکتا تھا۔ بہرحال تمام کے تمام ملازمین بالی صاحبہ کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے وہ رقم، وہ محبت نامہ انہیں پیش کیا تو رقم تو جھپٹ لی بالی کے گھر والوں نے اور ان کے بھائیوں نے، جو بہت ہی لالچی اور حریص قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ جو محبت نامہ اور عشق نامہ تھا وہ سیدھا بالی کے دل پر اثر کر گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت شاعری ہے اور کیا ہی خوبصورت محبت نامہ ہے، ایسے خوبصورت الفاظ میں تو مجھے کبھی بھی کسی نے مخاطب نہیں کیا۔ چنانچہ بالی صاحبہ بھی ایک اندیکھی محبت کی آگ میں جلنے لگی، اور انہوں نے ملازمین سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں شہزادہ صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ملازمین نے جا کر یہ خوشخبری ہمارے تاجدار صاحب یعنی شہزادہ علی نواز ناز صاحب کو سنا دی۔ اب جناب اگلے دن شہزادہ صاحب بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے تیار ہوئے، اور اپنی پوری ریاست کا تمام تمطراق انہوں نے اپنے اوپر لگایا، بہترین بگی، بہترین لباس، اور بہترین جو اس زمانے کے بادشاہ سلامت زیورات پہنا کرتے تھے وہ انہوں نے پہنے، اور اس کے بعد وہ چلے بالی صاحبہ سے ملاقات کے لیے۔ تو جناب عشق اور حسن کا میل ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ بالی اور شہزادے دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے کے ساتھ ہی محبت میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ بھائی خوبصورت تو دونوں تھے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بالی نے جب اپنی حسین آواز میں شہزادہ صاحب کو ایک غزل سنائی تو کیا ہی بات تھی، واہ واہ، شہزادہ صاحب تو بالکل ہی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اور چنانچہ عشق کی اس داستان کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں، اور جناب دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس وقت خیرپور کی اس ریاست کو انگریز کنٹرول کرتے تھے، کیونکہ یہ واقعہ 1920 کا ہے، اور اس زمانے میں انگریز ہندوستان اور پاکستان پہ حکومت کیا کرتے تھے، آزادی نہیں ہوئی تھی، اور پاکستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوا تھا، تو انگریز کنٹرول کرتے تھے۔ تو انگریزوں کے حوالے سے بھی خاصی بڑی رقمیں آ جایا کرتی تھیں، اور ویسے بھی بادشاہ سلامت جو میر امام بخش تھے ہمارے تاجدار صاحب کے والد، وہ بہت ہی زیادہ امیر و کبیر تھے، تو چنانچہ دولت کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، تو بے پناہ دولت بالی صاحبہ پہ لٹائی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ حال اس حد تک پہنچا کہ دولت، اشرفیاں، زیورات، ہیرے، جواہرات اس حد تک لٹائے جانے لگے کہ دھیرے سے یہ خبر کسی نے میر امام بخش یعنی جناب علی نواز یعنی ہمارے تاجدار صاحب میر علی ناز شہزادے صاحب کے والد امام بخش صاحب کے کان میں ڈال دی کہ جناب شہزادے صاحب تو ایک طوائف کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور ہیرا منڈی جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ساری دولت لٹا کے آتے ہیں۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی میر امام بخش کا وہی حال ہوا جو شہزادہ سلیم کی محبت بھری داستان سننے کے بعد جناب اکبر بادشاہ کا ہوا تھا۔ تو جناب انہوں نے بھی بڑا ہنگامہ کیا، بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے رد عمل پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف بالی کو ڈرایا دھمکایا بلکہ انہوں نے شہزادہ علی نواز ناز پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم کسی بھی طریقے سے اب اس طوائف سے ملنے نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس پہ کوئی دولت لٹاؤ گے۔ اب جناب حالت یہ تھی کہ ہمارے تاجدار صاحب کا تو حال برا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہر حال میں بالی یعنی اقبال بانو، بالی صاحبہ جن کا اصلی نام اقبال بانو تھا، ان سے تو ملنا ہی ملنا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، ہر طرح کا حربہ آزمایا اور کہا کہ میں تو اقبال بانو بالی سے شادی کروں گا۔ اب تو جی ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ بادشاہ سلامت کے محل میں قیامت آ گئی کہ کیا شہزادہ کسی طوائف سے شادی کرے گا۔ تو جناب اب تھی بادشاہ اور شہزادے کی جنگ، اور پوری ریاست کے وزیر، سفیر سب پریشان تھے کہ یہ کس طرح ہوگا، لیکن بالآخر پتہ ہے آپ کو جیت کس کی ہوئی؟ میر علی نواز ناز صاحب جیت گئے، شہزادہ صاحب جیت گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ شادی کروں گا، اور اس کے بعد امام بخش صاحب بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور انہوں نے اس شادی کی اجازت دے دی۔ اب جناب وہ جو شادی ہوئی، وہ شادی تاریخ کی ایک ایسی شادی تھی کہ جس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ ایسی ایسی بڑی طوائفیں وہاں پر رقص و سرور کے لیے آئیں، ایسے ایسے جادو ٹونے دکھائے گئے، ایسی ایسی کرتب کی محفلیں سجائی گئیں، ایسے ایسے سرکس دکھائے گئے، ایسی ایسی رقص و سرور نغمات کی محفل ہوئی کہ جو نہ کبھی کسی نے دیکھی ہے
ना सुनी। उसी में मुंबई की सबसे मशहूर ज़माना हीरा बाई तवाइफ भी आई, जिनकी ज़ुल्फ़ों के बारे में मशहूर था कि वो जब चलती थी तो उनकी ज़ुल्फ़ें ज़मीन पे लहराती थी, इतनी लंबी ज़ुल्फ़ें थीं, और वो अपनी ज़ुल्फ़ें लहरा के ख़ास किस्म का बैले डांस पेश किया करती थी। उन्होंने भी वो डांस पेश किया और इस तरह ये हसीनो जमील शादी अपने अंजाम को पहुंची। मगर ये कहानी अंजाम को नहीं पहुंची। इसका अगला हिस्सा और अंजाम सुनने के लिए ज़रूर आप मेरी अगली वीडियो देखिए जो इसका पार्ट 2 है। और दोस्तों, मेरा चैनल अगर